بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیکم الغمامہ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم لوگوں پر بادلوں کا، وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر اتارا من اور سلویٰ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان صاف ستھری چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، وما ظلمونا، اور وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام توریت میں ہے، جب طور پہاڑ میں تشریف لے گئے تو سامری نامی ایک شخص تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی وہ مٹی اس گھوڑے میں ڈالی، اس میں تاثیر تھی کہ جان پڑ گئی، اور سامری نے کہا لوگوں کو کہ یہ بچڑا ہی تمہارا معبود ہے، خدا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہوا ہے، نعوذ باللہ وہ بھول چکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بہت غصے ہو گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے قوم کے درمیان تفریق کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا تجویز فرمائی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان کو ذبح کیا جائے، اور ذبح وہ لوگ کریں گے جنہوں نے ان کو عبادت کرنے سے منع نہیں کیا۔ کہتے ہیں ایک دن کے اندر 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ ذبح کیے ہیں، یہاں تک کہ جو ذبح کر رہے تھے ان کے ہاتھ تھک گئے۔ 70,000 کسائی بقرعید کے دن 5-6 گائے گراتا، اس کے بعد کہا پوچھو کیا کرتا، اس کے بعد جو لوگ بچ گئے ابھی بھی بڑی تعداد میں لوگ باقی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ اسرائیلیوں پر ہم نے سایہ کیا بادلوں کا۔ یوں صورت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تمہارا اصل وطن جو ملک شام ہے، جس میں ہمارا کا نبی بادشاہ مسلط ہے کافر، جہاد کر کے وہ ملک چھڑواؤ۔ ان لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا رب جائے، فَقَاتِلَا، لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ادھر ہی بیٹھے اب نہیں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ ایک میدان تھا، اس کا نام میدان تئی بھی ہے اور تی بھی ہے، اس کے اندر ان کو بند کر دیا، اس طرح کہ یہ اس میدان میں گھومتے رہتے تھے اور یہ اپنے گھر تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ 40 سال تک یہ لوگ اس میدان کے اندر پریشان گھومتے رہے، اس دوران مرے بھی اور پیدا بھی ہوئے۔ تو وہاں اس میدان میں گرمی تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم پہ سایہ کریں، تو اللہ نے بادل ڈال دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے کہ ہمارے کھانے کا انتظام کریں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ من اور سلویٰ نازل فرمایا۔ بٹیرے ان کے پاس خود آ جاتی تھی اور ان کے پاس جمع ہو جاتی تھی، یہ پکڑتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے، یعنی اس کا گوشت روز کر کے۔ اسی طرح درختوں میں کوئی میٹھی چیز تھی وہ رکتی تھی اور یہ وہ کھاتے تھے، یعنی نمکین اور میٹھا۔ عوام میں مشہور ہے کہ مولوی میٹھا بہت کھاتے ہیں، اور حقیقت بات ہے کہ یہ بہت غلط مشہور ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عوام میٹھے کی زیادہ پاگل ہے اور زیادہ میٹھا پکاتے ہیں۔ ہم تو
اگر حلوہ بھی ہو اس کے 2-4 لقمے لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھاتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولوی جو کچھ کرے اس کو بدنام کرتے ہیں۔ خود میٹھا کھاتے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر مولوی کھائے تو اس کو بدنام کرے۔ خود جو کرے وہ صحیح، اگر مولوی کرے تو اس کا مذاق ہو رہا ہے۔ یہ وہ خناس طبقہ ہے معاشرے کا کہ جس کے دل میں مولویوں کی نفرت ہے اور وہ نفرت دے کے پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ نفرت جو علماء کے لیے دلوں میں ہے یہ نہیں نکلی، خطرہ ہے کہ انجام دل کا کفر پیدا ہو جائے۔ کیونکہ علماء خالصتاً اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت اور تبلیغ میں مشغول ہے اور دین کے چوکیدار ہیں، ان سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے اوپر من اور سلویٰ نازل کیا۔ اس کی بھی ان لوگوں نے ناشکری کی۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہت زیادہ ناشکرے تھے اور نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور کھلا اس کے خلاف کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو اس نے ہم نے حکم دیا داخل اس بستی میں، ایریا میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، رغداً کھول کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا دروازے میں شہر کے سجدے کی حالت میں یعنی جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہنا حِطَّةٌ یعنی معافی ہے، معافی ہے، نغفر لکم خطایاکم، اب معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیتے نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو اس کے برخلاف جو ان کو کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ہم نے نازل کیا ظالموں پر رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کر جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے حکم دیا مارو اپنی لاٹھی اس خاص پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس بہہ پڑے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تاکہ سب لوگوں نے جان لیا اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو، کُلُوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو، بِرِزْقِ اللَّہِ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو سو تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس آپ دعا کر درخواست کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، نکال دے ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، بقلہا، ککڑی نہیں، بقلہا پیاز، اچھا جی بصل جو ہے وہ پیاز کو کہتے ہیں، صحیح ہے، وَقِسَّائِهَا، ککڑی، وَفُومِهَا، وَعَدَسِهَا، اور گندم اور گیہوں، وبصل اور پیاز۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو بہت ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہت اعلیٰ ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ میں روز اور بروز نہیں کھاؤں گا، میں آلو کی بھاجی کھاؤں گا یا دال کھاؤں گا، وہ بھی اللہ کا رزق ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اعلیٰ رزق کو چھوڑ کر ادنا رزق کا مطالبہ کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ وہ روز اور بروز من اور سلوہ کھا کھا کر تھکے ہوتا ہو۔ اتر جاؤ کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگتے ہو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، بات سنو جیسے اللہ سے مانگو گے ویسے ملے گا۔ اگر تمہاری محدود
ارادے تو ہمیشہ محدود رہو گے. اگر ارادے بلند ہیں تو اللہ تمہارے بلند ارادوں میں پورا کرے گا. جو اللہ تمہیں کم دے رہا ہے وہ زیادہ بھی دینے میں قادر ہے. یہ تمہارے دماغوں کا فقدان ہے کہ تم اللہ سے جب مانگتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھ کے مانگتے ہو. اللہ سے جب مانگو تو اپنے آپ کو مت دیکھو, اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو دیکھو. اپنے آپ کو اور اپنی ڈگری کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کو, اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کے مانگو. وہ شہنشاہ ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ سب کچھ دینے میں قادر ہے. اس لیے اپنی سوچ کو بڑا کرو. چھوٹی سوچ کا آدمی دنیا میں اور آخرت میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ کے پاس بھلے کچھ نہ ہو لیکن اپنے سوچنے کا لیول ہائی رکھا کریں. ارادے جن کے پختہ ہو, ارادے جن کے پختہ ہو, نظریں جن کی خدا میں ہو, وہ طلعت خیز وجوہ سے گھبرایا نہیں کرتے. اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کر بھی چین نہ آیا تو بگڑ جائیں گے. چھوٹی سوچ والا آدمی پریشانی کے وقت موت کو یاد کرتا ہے کیونکہ وہ بڑے سینے کا حامل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے یہاں کے سب کے امتحانات سے, پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ اور معمول رکھے. والمسکرہ اور مار دیگر میں ذلت اور خواری, وباء بغضب من اللہ, اگر مستحق ہو گئے اللہ کے غصے کے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اس وجہ سے کہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور قتل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو ناحق. ذالک بما عصوا, یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور حد سے بڑھتے تھے. فرمائے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جب بستی میں داخل ہوئے تو جھکتے ہوئے اور توبہ توبہ کرے. یہ اتنے بڑے ظالم تھے کہ جب بستی میں داخل ہوئے بجائے اس کے کہ جھکتے ہوئے ہوتے اپنے کونوں کے بل, سوریوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. اور ان کو کہا گیا کہ توبہ توبہ کہہ رہے, ان کا ہنتا اگر تم چاہیے ہنتا تو پیچھے ہی رہا جو چاہیے. یعنی کھلا کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مذاق ہو رہا ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, بس بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو اس کے برخلاف جو ان سے کہی گئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے کی بدعتی, ان کو کہا گیا ہے کہ درود شریف پڑھو, درود ابراہیمی, اور یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یاد رکھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ درود نہیں ہے, یہ بیٹر کمپنی کا بنایا ہوا ہے. نبی نے نہ یہ پڑھا ہے نہ سنا ہے, صحابہ نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے. یہ کوئی 600-800 سال بعد لوگوں نے ایجاد کیا ہے. صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا بخاری میں کہ حضرت ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ نے سلام کیسے بھیجا, کہیں پر نصلی, آپ یہ بتائیں کہ درود کون سا پڑھا. آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد. آپ نے صحابہ کو درود ابراہیمی پڑھنے کا, جب نماز میں پڑھتے ہو پڑھنے کو حکم دیا, اور دوسرے مقامات میں جو جو درود ثابت ہیں وہ سب پڑھ سکتے ہیں. یہ درود جو میری کمپنی نے بنایا ہے ان کا اپنا بنا ہوا ہے. نبی کے دور میں 3 مؤذن تھے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی, اور حضرت ام محذورہ رضی اللہ عنہ. ان 3 آدمیوں نے پیغمبر کے زمانے میں اذانیں دی. ان کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی تھی. آج کے بدعتی کو دیکھیں, اس کی اذان شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اور پھر اذان ہوتی ہے. یہ اضافہ ہے, اس کو کہتے ہیں بدعت. اذان کے بعد جو دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ
اپنی اپنی پڑھنی ہے اور دل میں پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھا کے نہیں پڑھنی اور بلند آواز سے نہیں پڑھنی۔ یہ اسپیکر میں زور زور سے پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان خطاسوں کی کوئی درگاہ یہاں پہ نہیں ہے، ورنہ جن علاقوں میں تو آپ کو نماز کے ٹائم یہ سننے کو ملے ترانے۔ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلانات ہو۔ ڈیفینس کے اندر ایک مسجد ہے وہاں اسپیکر پہ اس کا اعلان ہوتا ہے، بریلیوں کے لیے علی پکڑ والوں کہ اشرف کا بیٹا، عثمان کا پوتا، نواز کا بھانجا، کاشف کا بیٹا فلاں کا یہ انتقال کر گیا۔ میں نے خود سنا اور ہم لوگ بھی اعلان ہوتے ہیں کیونکہ اسپیکر میں اعلان کرنے کے پیسے دیتے ہیں۔ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ لوگ آ کے اسپیکروں پہ اعلان کریں، حرام اور ناجائز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ دوسری بات ہے پیغمبر نے درود اپنا پڑھا، صحابہ نے درود اپنا پڑھا، دن میں پڑھا، انفرادی پڑھا۔ یہ درود اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں، نبی نے درود بیٹھ کے پڑھا، یہ بیدوی کرتے ہیں، سارے کھڑے رہتے جمعرات کے دن الصلاۃ والسلام کیا کہتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی نے بیٹھ کے پڑھا یا کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ نبی نے اپنی دل میں پڑھا یا چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں؟ صلو علی النبی، وہی کیا صلو علی النبی بتا دیں گے آگے۔ آپ نے دین کو اور اسلام کو وضاحت بتایا، کبھی 11ویں شریف کرتے، کبھی کنڈے کرتے، کبھی ربیع اول پہ لائٹیں لگاتے، جلسے جلوس کرتے۔ یہ حلوہ خور پارٹی ہے اور میلاد بناتے۔ جب میں نے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا تو ہمارا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ ہمارے گھر میلاد ہے، آپ لوگ بھی آئیں۔ اب چلے گئے، بہتا میرا بھائی، اب تینوں بھائی ہے۔ اس زمانے میں مجھے نہیں پتا رہتا، جب ہم چلے گئے تو وہاں کچھ طوطے آئے ہوئے تھے بدعتی، اور قرآن خوانی کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کھانا کھا لے، انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں کسی اور پروگرام پہ جانا ہے۔ آپ ایک کام کریں کہ وہاں پہ بھی دعوت ہے، یہ کھانا میں پارسل کر دیں۔ یہ پارسل والی قوم ہے، یہ حلوہ خور پارٹی ہے، یہ چنے کا حلوہ اور دال کا حلوہ اور سوری کا حلوہ یہ وہ کھانے والے ہیں۔ یہ آپ کو دین کے احکام کا بتائے، ان کی شکلوں سے، ان کی شکلیں مدرسوں کی طرح، کفر اور شرک کی وجہ سے ان کی شکلوں سے مدرسے ٹپک رہی ہیں۔ میں ایک زمانے میں ان کے بارے میں اتنا گرم تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور میرے سے بڑے مناظر ہوتے ہیں۔ بعد ربیع اول کو چڑھے، جو بڑھ کڑھائی والا ہے، اس سے میں ٹیلی فون کیا کہ کیا کرنا ہے، فائدہ کرنے کہا، اس نے کہا آج ایک بریلوی آیا ہے، اس سے مناظر کرتا ہوں۔ میں نے پگڑی شگڑی باندھی اور پہنچ گیا، اور جنید کے گھر میں ایک بریلوی عالم آیا، اس کو میں نے کہا کہ انما اغشیت وجوہہم کطعام من اللیل مظلم۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرک کی شکل پر ایسا اندھیرا ہے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، ایسی مدھر شکل۔ میں نے کہا آپ کی شکل ایسی نہیں، اب تو مناظرہ ہوگا۔ ایک زمانے میں میں نے بہت مناظرے کیے بریلویوں کے ساتھ، یہ جو ٹو ٹی وی تھا اس زمانے میں، پوریا بھائی ایک مشہور تھا، ان کے ساتھ ہمارا گلشن میں رہتے تھے، گلشن جو ہے مناظرہ ہوئے ہیں، پتہ نہیں 14 تھا یا 13، اور یہ ہمارے شعیب بھائی میں لے گئے تھے، آواز ہم جلتے راجیہ کے طالب علم تھے 4تھے درجے کے، اب وہ شاید ان کے مولوی تھے پنڈت، اور وہاں ان سے مناظرہ ہوا اور شکر استفاش بریلویوں کو ہوا، الحمدللہ۔ میرے خیال میں 4 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے مناظرہ۔ امام اعظم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاختیار، فتاوی الاختیار جلد 1 صفحہ 58 پر
امام اعظم فرماتے لا ارى الصلاة خلف المبتدع، میں نماز پڑھنے کا قائل نہیں ہوں بدعتی کے پیچھے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائع الصنائع میں، بدائع الصنائع وہ فتاوی ہے جو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بیگم نے مل کے لکھا ہے۔ وہ خود بھی مفتی تھے اور ان کی بیگم بھی مفتی تھی، اور دونوں میاں بیوی نے مل کر بدائع الصنائع لکھا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، سامنے رکھا ہے۔ اس میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ ترمذی شریف میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شاگردوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد تھی، مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ جب مسجد کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی اس زمانے کی بدعت ہوئی تھی، جس کا نام تھا تصویب کہ اعلان کرنا نماز کے لیے۔ حضرت شاگردوں سے کہا اخرجوا عن هذه مسجد المبتدع، نکلو اس بدعتی کی مسجد سے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز کا حکم یہ ہے کہ فوراً نماز پڑھی جائے۔ اس سب کے باوجود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شاگردوں سمیت مسجد سے باہر آئے اور بدعتی لعنتی مردود کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ سارا جہان چمپران کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں، اور یہ حلوہ خور پارٹی ان کا کام بس کھیرے پکانا اور حلوے پکانا، بجائے اس کے کہ اللہ کو راضی کرے۔ انہوں نے ایسا درس دیا کہ بیچاری ہماری خواتین شب برات کو صبح سے ایسے لگ جاتی ہیں کچن کے اندر، پورے محلے کے لیے کھیرے پکائی ہوتی ہیں، وہ بدل جا کر پکاتی ہیں۔ پتہ نہیں کس نے یہ ان کو درس دے دی ہے۔ شب برات کے موقع پر کھیرے بانٹنا اور حلوے بانٹنا یہ سمجھ کر کہ شب برات کی عبادت میں داخل ہے، یہ پھر بدعت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اپنے گھر میں 100 دفعہ حلوہ پکائے، کھیرے پکائے، ہمیں بھی کھلائیں، ہم شوق سے کھیرے ہیں، لیکن شب برات کی عبادت سمجھ کے ایسا کرنا شب برات کے دن یہ منع ہے۔ ان کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام پیغمبر بشر انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر آپ فرماتے ہیں بشر ہوں، انسان ہوں تمہارے جیسا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی دور ہے، اس عقیدے کی وجہ سے بریلوی کافر ہے، بریلوی تحقیقی کفار ہے۔ الگ اطلاق ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور جتنی نمازیں ان کے پیچھے پڑھی وہ وہی نہیں کر ادب ہے، اصل نو تمہارا ان کی قضا کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، نہ انبیاء کے پاس ہے، نہ اولیاء کے پاس ہے۔ اور یہ اللہ خور پارٹی بدعتی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ غیب کا علم اللہ کے نبی کے پاس بھی ہے، اور اولیاء کے پاس بھی، اور انبیاء کے پاس بھی ہے، کفر باشا۔ اسی تو کہا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالم اس نے کہا قرآن نے کہ جو اللہ نے کہا اس کے خلاف کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام چیزوں کے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں، مختار کل سے بن جائے۔ اور یہ بدبخ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو اور اولیاء کو، کفر۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر مرتد، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کارساز نہیں، صرف اللہ کی۔ اور آپ ان کی کسی سنیں گے نا تو آپ حیران رہیں گے۔ یہ جو اللہ خور پارٹی ہے بدعتیوں کی، انہوں نے ایک جھوٹ عقیدے سے مشہور کی ہے کہ ایک بارات جاری تھی سمندر پر، کشتی پر ایک بارات جاری تھی، اس میں دلہا دلہن بیٹھے تھے، اور ڈھول بج رہے تھے، ڈانس چل رہا تھا جیسے بارات جاتی ہے۔ اچانک پانی کا بھاون آیا اور بارات پوری ڈوب گئی، سب مر گئے۔
کہ 11 جھوٹا قصہ ادھر مشہور کی ہے. کہتے ہیں کہ اس واقعے کے 11 سال بعد پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور اس برات کو نکال لیا اور پھر کشتی میں دلہن دلہن بیٹھے تھے اور ڈول بج رہے تھے اور ڈانس ہو رہا تھا. یہ واقعہ 100% جھوٹ ہے. اس واقعے کی مثال ایسی ہے کہ ایک بغداد کے اندر ایک فقیر تھا اور ایک فقیر تھی. ایک دن فقیر کو عشق ہو گیا ایک دوسرے فقیر سے. یہ جو فقیر پارٹی ہوتی ہے نا، یہ جو باتیں والے ہیں، ان کے اندر بھی لو چلتا ہے. عشق پارٹی انہوں نے بھی فقیریاں مسائل ہوتی ہیں. وہ جہاں رہتے ہیں پتہ ہوگی کہانی آپ کو. تو ان کے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. اسے مان نہیں رہے ہوتے، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ عشق کرا رہے ہوتے ہیں. تو فقیر اور فقیر نہیں تھے. فقیر نہیں کو کوئی دوسرا فقیر پسند آ گیا. ایک دن دونوں میاں بیوی نے پروگرام بنایا کہ نہانے جاتے ہیں دریا پر. اور اس کی بیوی کی فقیر نہیں. اس نے اپنے یار کو پہلے سے کہا ہوا تھا کہ تو دریا کے پاس چمچی لے کے کھڑا رہا میرے انتظار میں آ رہی ہوں. دونوں نے ڈبکی لگائی. فقیر تو خیر نہا رہا تھا، تیر رہا تھا. فقیر کی چپ چپا کر دریا پار ہوئی اور چمچی اس کا یار بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ روانہ ہوا. فقیر نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن اس کی بیوی نہیں ملی. لوگ آ گئے کدال لے کر، لوگ پانی میں کودے، بہت دیکھا لیکن وہ نہیں ملی. اور آخر سب تو یہی کہا کہ وہ ڈوب گئی ہوگی اور مر گئی ہوگی. اور اس کا پھر جو ہے فقیر بھی موت ہویا اور اس نے کہا کہ کیا یہ مر گئی. اس واقعے کے بھی 10-15 سال بعد وہی فقیر کسی دوسرے شہر میں بھیک مانگنے کا، جس طرح کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں جو ٹریول کرتے ہیں نا کمانے کے لیے، اس طرح یہ فقیر پارٹی کی بھی ٹریول کرتی ہے. سعودی عرب میں باقاعدہ ویزا لے کر یہ لوگ آتے اور وہاں بھیک مانگتے کیونکہ وہاں ریال ملتے ہیں. اس کو جب یہاں یہ کھولتے ہیں تو ان کے بکرے اور کوڑیاں بن جاتی ہیں. 10-15 سال بعد اس واقعے کے یہ فقیر کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں بھیک مانگ رہا تھا. ایک دن اس نے نکاح کا دروازہ بجایا. جب گھر کا بھیک مانگنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ مجھے دو، جب گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے وہی فقیر نہیں تھی جو 15 سال پہلے نہانے گئی تھی اور آج یہاں سے بڑا ہو گیا. تو بدعتیوں کے یہ سب ڈبوسنے کہ جو ہے اپنی کتابوں میں جھوٹی جھوٹی روایات اور جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہے جبر کی. اسی لیے ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا بھی اور اس عاجز و فقیر کا بھی فتویٰ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور جتنی پڑھی ہے وہ اثر نو لٹائے. رہی بات ہمارے تبلیغی بھائیوں کی، ان کی نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے. آئے کہ مجھے نماز پڑھ لیتی ہے. اور اب تو طارق جبیر نے کہا ہے کہ نکاح بھی کر لو شادی بھی کر لو. طارق جبیر کوئی اپنا نیا دین لے کے آیا ہے جس میں اتنی آسانیاں ہیں کہ کوئی حد نہیں. اور اس دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جتنے گناہ کرتے ہیں وہ سب کر لو اور بس یہ کہو کہ محبت بانٹو، محبت بانٹو، محبت تقسیم کرو. فری فائر کی محبت وہاں سے مل گئی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور وہ جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو صابئین ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے گا اللہ پہ اور قیامت کے دن پر وعمل صالحا نیک کام کرے گا،
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ بل ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ساتھی یہ وہ فرقہ ہے جو بت پرست ہے. بتوں کو پوچھتے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور یاد کر لو پھر یہ تم سے پکا وعدہ اللہ کھڑا کیا تمہارے سروں پہ طور پہاڑ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو حکم دیا فرشتے کو کہ طور پہاڑ کا ٹکڑا اٹھاؤ اور اسرائیلیوں کے اوپر لا کے رکھو کہ مانتے ہو تو صحیح ہے ورنہ اگر توحید کو مانتے ہو تو صحیح ہے نہیں تو ابھی تمہارے اوپر یہ پہاڑ کا ٹکڑا گیا. تو انہوں نے جھوٹی زبانوں سے کہا کہ ہم مانتے لیکن دل میں کہا کہ نہیں مانتے عمل نہیں ہو سکتا. خذوا ما آتيناكم بقوة پکڑو اس میں جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ. واذکروا ما فیہ اور یاد رکھو ان احکام کو جو تورات میں موجود ہے لعلکم تتقون تاکہ تم بچو. ثم تولیتم من بعد ذلک تو تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین تو ضرور تم نقصان میں پڑ جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ تاکہ تم جانتے ہو لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں. فَقُلْنَا لَهُمْ سب لوگوں کو وَقُولُوا کہ ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ بندر اور ذلیل و خوار. یہ سیٹرڈے اور سنڈے والی پڑھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی عبادت کا دن جمعے کا وہ ہفتے کا اور یہ ان کو پیش تو جمعہ کیا گیا تھا لیکن اسرائیلیوں نے خود ہفتے کا دن اپنے لیے پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان یہ دیا کہ ہفتے والے دن تو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ پانی کے اوپر آ گئی اور جب بازاری مچھلی کو دیکھ لے تو ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ شروع میں ڈول ڈالتے تھے اور مچھلیاں پکڑ کر ان کو باندھتے تھے. اتوار کو آتے تھے اور مچھلیاں نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ کون کہتا ہے کہ ہفتے کا شکار ہے یہ تو اتوار ہے. اور پھر بعد میں باقاعدہ انہوں نے شکار کھیلنا شروع کیا. کھلا اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ برتن بنایا ذلیل و خوار. جب انہوں نے اس طرح اللہ کی نافرمانی شروع کی تو ان کو جب ان کے رشتہ داروں نے سمجھایا اور دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے تو وہ ان سے الگ ہو گئے اور ان کی بستی چھوڑ کے چلے گئے. ایک دن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہفتے کے دن شکار کھیلتے تھے اس بستی میں بہت خاموشی ہے. جب یہ گئے تو دیکھا وہ سب بندر بنے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں کے پاس آتے تھے روتے تھے. 3 دن تک وہ زندہ رہے اس کے بعد سب مر گئے. اور یاد رکھنا کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ مسخ کر دے اس کی نسل نہیں چلتی. ان لوگوں کی آگے نسل نہیں چلی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو بندر ہے وہ بنی اسرائیل کی اولاد میں سے غلط ہے. ان کی نسل نہیں چلی وہ مر گئے. یہ علیحدہ سے جانور ہے بندر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو جو دیکھو انہوں نے ہفتے کے دن کا مذاق اڑایا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا جب عبادت میں کوئی دن منتخب کرے آپ نے اپنی امت کے لیے جمعے کا دن منتخب کیا. اور جمعے پورے قرآن میں ہفتہ اتوار 3 منگل بدھ جمعرات کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے لیکن جمعے کی شان دیکھیں اور فضیلت کہ جمعے کے نام پہ ایک سورت 28 پارے میں اور اس کا نام سورۃ جمعہ. بخاری شریف میں باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے فضائل پر حدیثیں لے کے آئے. اول تو ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں لیکن اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر آپ جمعے کو کریں اور جمعے کی نماز کے بعد جو کاروبار کرنے کا کیونکہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد ہر طرح کا کاروبار ہر طرح کی دنیا کے کاموں سے اللہ نے بھرے تھے قرآن شریف. اور عید گنجے جس کا بھائی آج کل کیا پاکستان کا
وزیر اعظم. ان بھائیوں نے پاکستان کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم کیے کرپشن کے، اس کے ساتھ ایک بڑا ظلم ستم ان بھائیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جرمی کی چھٹی ختم کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور چھٹی ہماری جمعے کو ہوتی تھی. ایک دن ہمارے ٹیچر نے اعلان کیا کہ آپ فرائیڈے والے دن آ رہے ہیں جمعے کو، اور چھٹی اتوار کو. شروع میں ہفتے کی چھٹی بھی ہوتی تھی، پھر بعد میں ہفتہ اتوار جو چھٹی ہوتی. پہلے نواز شریف ہے، شریر نواز شریف، اس نے جمعے کی چھٹی ختم کی اور اس نے یہ بڑا گناہ کا انجام کیا. عرب ممالک میں تو مجھے اب نہیں پتا، لیکن ایک زمانے تک کل میں ان کے یہاں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. جمعے کی چھٹی ختم کرنے سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے وہ بھائی دوست جو جمعے کے دن باقاعدہ غسل کرتے تھے، صبح کاف پڑھتے تھے اور جمعے کا اہتمام کر کے اپنے بچوں کے ساتھ مسجد جاتے تھے، بیان سنتے تھے اور جمعہ پڑھتے تھے، اب وہ بیچارے ایٹ ٹائم پر دفتروں سے مسجد پہنچتے خطبے کے ٹائم اور ٹائی کو ایسے اندر ڈال دیتے ہیں، دیکھو اور جمعہ پڑھتے اور بھاگتے ہیں کہ لنچ کا ٹائم صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا، 1 گھنٹہ، اور لنچ کر سیدھا اپنے آفس میں جاتے ہیں. جمعے کا قتل یہ اس گنجا پارٹی نے کی ہے جو بہت ذلیل بھی ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے اس گناہ سے توبہ کی. چاہیے کہ اپنی ہی حکومت میں اور یہ جمعے کی چھٹی بحال کر. مسلمانوں کو کوئی تعلق نہیں ہے سیٹرڈے اور سنڈے سے. ہفتے کا دن یہود کا ہے بخاری میں، غدر للیہود، اور بخاری میں وبعد غد للنصارى، اتوار کا دن، سنڈے کا دن عیسائیوں کا. مسلمانوں کا مذہبی دن وہ جمعے کا ہے، اور ہفتے کا دن یہود کا ہے مذہبی، اور اتوار کا دن مذہبی عیسائیوں کا ہے. ہم چونکہ مسلمان الحمدللہ اور اہل حق ہیں، ہمارا تعلق جمعے سے. جمعے کا دن اصلاً مسلمانوں کی چھوٹی عید ہے اور یہ خوشی کا دن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جمعے کے دن کیسی فضا میں سکون ہوتا ہے اور کیسی برکت ہوتی ہے. اور جمعے کے باقاعدہ احکام احادیث کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ جمعے کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق دے. جن لوگوں نے جمعے کی توحید کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر بنایا. اور یہ بھائی جمعے کی توحید کی وجہ سے زمانے میں دربدر ہو رہے ہیں. اب یہ دوبارہ آئے، اللہ ان کو ہدایت دے. فجعلناها نکالا لما، ہم نے بنائے ان کی سزا کو عبرت، لما بین یدیہا، اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. آگے بنی اسرائیل کا گائے والا واقعہ جو کل انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی، 60 سال سے نہیں بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور صحت دی تو انشاءاللہ کل مغرب کے بعد آپ کو گائے والا واقعہ سنائیں گے. اور کہاں کہاں گائے کا ذبیحہ ضروری ہے، وہ تمام اہم مہم باتیں انشاءاللہ کل درس میں ہوگی. وبهذا القدر نكتفي اليوم، فلله الحمد أولا وآخرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفرني بحلالك وحرامك واغفرني بفضلك من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عملا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم.